بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الکتاب وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 60 اور آج ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جعفر بن محمد قال سمعت ابی یقول نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ملک الموت عند رأس رجل من الانصار فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ملک الموت ارفق بصاحبی فإنه مؤمن فقال ملك الموت يا محمد طب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحه في كل يوم 5 مرات حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها۔ الطبرانی۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کے سرحانی ملک الموت موت کے فرشتے کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، بے شک وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ جان لیجیے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر چاہے وہ کچی مٹی کا ہو یا بالوں یا لکڑی کا بنا ہو، خشکی میں ہو یا سمندر میں، ایسا نہیں جہاں میں روزانہ 5 مرتبہ نہ دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان میں سے ہر چھوٹے بڑے کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم اے محمد اگر میں کسی مچھر کی روح قبض کرنا بھی چاہوں تو میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ مجھے اس کا حکم نہ دے۔ اس حدیث میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے سرحانی ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، بے شک وہ مومن ہے۔ تیسری بات، ملک الموت نے فرمایا میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ پانچویں بات، جان لیجیے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر چاہے وہ کچی مٹی کا ہو یا بالوں یا لکڑی کا ہو، خشکی میں یا سمندر میں، ایسا نہیں جہاں میں روزانہ 5 مرتبہ نہ دیکھتا ہوں۔ چھٹویں بات، یہاں تک کہ میں ان میں سے ہر چھوٹے بڑے کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ ساتویں بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر میں مچھر کی روح قبض کرنا بھی چاہوں تو میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حکم نہ دے۔ بزرگان محترم، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ 4 مقرب فرشتوں میں ان کا شمار ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے، قرآن مجید میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے ملک الموت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 11، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہو تمہیں ملک الموت قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جاندار کی موت کے وقت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے اور برے لوگوں کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق روح کو قبض کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔